وہ کافر جو ٹھہرائے بیٹا خدا جنازہ پڑھ دے نا یہ میت دے نال آخری ملاقات کر رہے ہیں جنازہ پڑھ رہے ہیں اور کتنی خیانت کر رہے ہیں کتنی خیانت کر رہے ہیں جنازہ پڑھ رہے ہیں صرف 3 سیکنڈ دے 3 سیکنڈ دے اندر جنازہ اور 3 سیکنڈاں دے اندر تے درود پاک نہیں پڑھے مجھا اسی چونے آ دودھ نکالنے آ اگر اس دودھ دے اندر اسی مسجد دیاں پاک ٹوٹیاں دا پانی پا دیئے تے کیا او دودھ خالص رہے گا آب زمزم بھی پائیے دودھ خالص نہیں رہندا معلوم ہویا کہ ملاوٹ جتنی بھی پاک ہوئے جتنی بھی آلہ ہوئے جتنی بھی عظمت خالص نو چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنے ایک کم نے بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے مننے پیا کنز قدوریاں دے حضرت جبریل بھی تشریف لے ہو اور او بھی آکے تے اعلان کرن کے جی اے میں دین لے کے آیا اسی جبریل دی بھی بات نو دین نہیں سمجھا گے جنی دیر تک مصطفیٰ دے تھے مہر نہیں لان گے جس بات تے مہر نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں آگے بات کیتی ہے کہ اسی جبریل دی بھی بات نو اونی دیر تک دین نہیں مننا گے جنی دیر تک او دے ہوتے میرے مصطفیٰ دی مہر نہیں ہوئے گی صحیح مسلم ہے کتاب الایمان ہے جدے ہوتے حضوری دی مہر ہوئے دلہ ایسی حضوری دی چٹ ہو جا ملک الموت نہ لبے جان تیری مٹ کے تے ایسا اللہ نے نا ایک جگہ تے سپیشل اے ارشاد فرمایا ہے اللہ فرماندے نے فرمایا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ ترحمون اللہ نے اس جگہ تے صرف میرے پیغمبر دا نام لے آئے کہ کائنات دے اندر اگر کسے دی اطاعت کرنی ہے تے صرف ایک ہی ہستی ہے او کیڑی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللہ فرماتے ہیں نماز بھی پڑھو زکوٰۃ بھی ادا کرو تے صرف اور صرف میرے مصطفیٰ دے طریقے دے نال ہی کرو نماز پڑھنی ہے تے طریقہ مصطفیٰ دا زکوٰۃ دینی ہے تے طریقہ مصطفیٰ علیہ السلام دا اے اگر کم کرو گے تے تہاڈے تے رحم کیتا جائے گا پتہ کی چلے مصطفیٰ دی اگر اسی اطاعت کران گے اگر پیغمبر دی اطاعت کران گے تے ساڈے تے رحم کیتا جائے گا پیغمبر اطاعت رحمت دا سبب ہے پیغمبر دی اطاعت رحمت دا سبب ہے اللہ اکبر اللہ اگے ذرا توجہ فرمانا اللہ فرماندے نے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا اگر تسی میرے پیغمبر دی اطاعت کرو گے نا تو تسی ہدایت پا جاؤ گے ہدایت پا جاؤ گے اللہ اللہ معلوم کی ہویا کہ ہدایت کی دے اندر ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے طریقے دے اندر ہے ہدایت کی دے اندر ہے میرے مصطفیٰ دی اطاعت دی اندر ہے ہدایت کی دے اندر ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی اتباع دے اندر ہے تقلید دے اندر ہدایت تقلید دے اندر ہدایت نہیں معلوم اے ہویا مصطفیٰ علیہ السلام دی اطاعت دے اندر ہدایت ہے
ہدایت ملنی ہے تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے طریقے تو ملنی ہے۔ اللہ اللہ اگو ذرا تھوڑا سارا مزید سمجھ لویے۔ آقا فرماندے نے من اطاعنی فقد داخل الجنہ، جڑا بندہ میری فرما برداری کرے گا، میری تابع داری کرے گا نا، وہ بندہ جنت دے اندر داخل ہوئے گا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ، قربان جاواں اے حدیث اس بات دی دلیل ہے کہ جنت لبنی ہے تے کدے دروازے تو؟ جنت لبنی ہے تے کدے دروازے تو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنت ملنی ہے تے مصطفیٰ دے دروازے تو لبنی ہے، جنت کسے امتی دے دروازے تو لبنی نہیں لبنی۔ نبی دی اطاعت کے اندر اے جنت ہے، نبی دی اطاعت جنت دے داخلے دا سبب ہے۔ اللہ اللہ توجہ فرمانا، اللہ فرماندے نے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال نو تباہ نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ اگر تسی میرے پیغمبر دے طریقے تو ہٹ کے کوئی طریقہ اپناؤ گے تے او دی وجہ تو تواڈے اعمال تباہ ہو جان گے، تواڈے اعمال ضائع ہو جان گے، برباد ہو جان گے، کوئی انہاں دا مول نہیں پوے گا۔ اللہ اللہ انج سمجھو کہ نماز او قبول ہے جدے اتے مدینے والے دی مہر ہوئے، روزہ او قبول ہے جدے اتے مدینے والے دی مہر ہوئے گی، زکوٰۃ او قبول ہے جدے اتے میرے پیغمبر علیہ السلام دی مہر ہوئے گی، حج او قبول ہوئے گا جڑے اتے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی مہر ہوئے گی، ہر عمل ہر نیکی او قبول ہوئے گی جدے اتے میرے پیغمبر علیہ السلام دی مہر ہوئے گی۔ اس تو علاوہ باقی تمام اعمال ضائع ہوں گے، برباد ہوں گے، بیکار ہوں گے، انہاں دا ایک رتی برابر بھی مول پینا نہیں، مول پینا۔ اللہ اکبر اللہ۔ کسی مولوی دی، کسی پیر دی، کسی فقیر دی بات دین بن سکتی؟ دین نہیں بن سکتی۔ اچھا جی ایک بہت بڑا علامہ ہوئے، بہت بڑا فہامہ ہوئے، بڑی او دی جناب ٹوپی ہے، بڑی او دی پگ ہے، بڑی وڈی دستار ہے، او کتوں تک او دا شملہ جا رہے ہے تے جناب پوری دنیا دے اتے او دا نام گونج دے۔ اگر اسی او دے پیچھے لگاں گے تے او دی بات دین ہو سکتی نہیں، ہو سکتی، او دی بات بھی دین نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر او دی بات مننا گے، او بات مننا گے جدے ہوتے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی مہر ہوئے گی، جڑا آقا علیہ السلام دا طریقہ ہوئے گا اس طریقے نو مننا گے۔ اللہ اللہ بات سمجھن والی ہے، غور فرمانا۔ اسی اگر جبریل بھی آ جائے نا، حضرت جبریل بھی تشریف لے ہو اور او بھی آ کے تے اعلان کرن کے جی اے میں دین لے کے آیا، اسی جبریل دی بھی بات نو دین نہیں سمجھاں گے جنی دیر تک مصطفیٰ دے تھے مور نہیں لان گے۔ جبریل دی بات بھی دین نہیں بنے گی جنی دیر تک میرے مصطفیٰ دی مہر نہیں۔ اللہ اکبر۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، تمام ائمہ اکرام انتہائی واجب الادب نے، واجب الاحترام نے، انہاں دیاں جتیاں دی خاک میریاں اکھاں دا سرمہ، انتہائی واجب الادب نے، انتہائی واجب الاحترام نے، لیکن زمین دی دھرتی تے واجب الاطاعت ذات ہے تے میرے مصطفیٰ۔ اللہ اللہ
یہ بھی میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی بات تو مخالف کوئی بات کرن گے نا تے او بھی دین نہیں بنے گی. اللہ اللہ اطاعت کران گے تے صرف مصطفیٰ علیہ السلام دی کران گے. ایتھے ایک سوال ہے، توجہ فرمانا. سوال ہے وے کہ اے دسو کہ پیغمبر دی ذات، پیغمبر دی اطاعت، پیغمبر دی اتباع کیوں ضروری ہے؟ وہ دی کی وجہ ہے کہ اسی جی صرف پیغمبر دی ہی اتباع کرنی ہے، حضرت امام ابو حنیفہ دی اتباع کیوں ضروری نہیں؟ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل دی اتباع کیوں ضروری نہیں؟ اس دی وجہ اے وے کہ ہر امتی، ہر امام بولدا ہے تے اپنی مرضی دے نال بولدا ہے. اے بولے تے اے دی گل سچی بھی ہو سکتی ہے تے جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام دی اتباع، پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت اس وجہ تو ضروری ہے، اس وجہ تو لازم ہے کیونکہ پیغمبر جدوں بھی بولدا ہے تے رب دی مرضی نال بولدا ہے، جدوں بھی بات کردا ہے تے رب دی مرضی نال بولدا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. جدوں بھی میرا پیغمبر بولدا ہے تے رب دی مرضی نال بولدا ہے، وہ اپنی مرضی نال بولدا، او دی زبان تو جو بھی نکلدا ہے سچ نکلدا ہے. میرے پیغمبر دی زبان تو جو نکلدا ہے حق نکلدا ہے، سچ نکلدا ہے. لا شک ہے بما نزل علی محمد، بما نزل علی محمد وہو الحق. میرے پیغمبر دی زبان تو جڑی بات نکل دیے او حق کے، سچ ہے، لا شک ہے. کسی امام دی، کسی مولوی دی، کسی پیر دی بات دین نہیں. دین اوہی ہے جڑی جدے اوتے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی مہر ہوئے گی. اللہ اکبر. میں بات اگے کیتی ہے کہ اسی جبریل دی بات نو بھی دین سمجھا گے نہیں. جبریل دی بات بھی دین نہیں بنے گی انی دیر تک جنی دیر تک میرے مصطفیٰ ہوتے تھے مہر نہیں لا. جدے اتے حضوری دی مہر ہوئے، جدے اتے حضوری دی مہر ہوئے، دلا ایسی حضوری دی چک ہو جا، ملک الموت نہ لبے جان تیری، مٹ کے تے ایسا ان مٹ ہو جا، سندا روے عرشا دا جج تینو، کلانی اے ہو جائی ریٹ ہو جا، بن کے توڑ مدینے دے رستے آندی کہ کملی والے دے بوئے تے فیٹ ہو جا. اگلی بات سنن والی ہے، توجہ فرما. اگلی بات سنن والی ہے. جس بات تے مہر نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں. جس بات تے مہر نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں. ہیڈ آفس ہے ساڈا مکہ مدینہ، اور کوئی دوجا دنیا تے ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں. اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی دی ذات کو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں. نبی دی اطاعت بنا کہلانی قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی. اللہ اکبر. میں آگے بات کیتی ہے کہ اسی جبریل دی بھی بات نو اونی دیر تک دین نہیں مننا گے جنی دیر تک او دے اتے میرے مصطفیٰ دی مہر نہیں ہوئے گی. صحیح مسلم ہے، کتاب الایمان ہے. صحیح مسلم کتاب الایمان ہے اور پہلی حدیث ہے کتاب الایمان. صحیح مسلم دی پہلی حدیث مسجد نبوی، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے. غور فرمانا، توجہ، بہت زیادہ ضروری بات ہے. صحابہ دا رش لگے ہے، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. سبحان اللہ.
میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما نے، اور ایک بندہ آتا ہے سفید لباس والا، توجہ میری طرف، ایک بندہ سفید لباس والا آتا ہے تے صحابہ دے رش نو پھلانگدا ہویا نا، آپ دے صحابہ نو کراس کردے ہویا میرے پیغمبر دے کول اگے ہی چلدا جا رہا ہے۔ میرے آقا سونے اگے کر کے بیٹھے نے تے اے بھی بندہ لگدا سفید لباس والا اوتھے پہنچیا، میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول پہنچ کے نا تے گوڈے نال گوڈا لا کے بہ گیا، جویں اتحیات تے بندہ بہندا ہے نا ایویں گوڈے دے نال گوڈا لا کے بہ گیا۔ اللہ اللہ صحابہ فرماتے نے سانو نہیں پتا بندہ کون ہے، اساں نہیں پہچانے اس بندے نو کون ہے تے کون نہیں۔ اللہ اکبر اللہ، کچھ انہیں باتاں کیتیاں تے چلا گیا، گفتگو کیتی تے چلا گیا۔ آلے مسجد تو باہر نکلتا ہے، باہر والے دروازے نو کراس کردا ہے نا تے میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ اس بندے نو ذرا جلدی بلا کے لے آؤ۔ صحابہ جلدی گئے، گیٹ ویکھیا، گیٹ تو کراس ہویا بندہ، اگوں لبدا ہی کوئی نہیں پیا، او بندہ ہی کوئی نہیں لبا، بندہ غائب ہو گیا، کدھر گیا؟ اللہ اللہ، ادھر ماریا دھیان، ادھر ماریا، نظر نہیں آیا، واپس آئے، سونیا وہ بندہ تے پتہ نہیں غائب ہی ہو گیا ہے، نظر ہی نہیں آیا، انج دروازہ ہی کراس کیتا سو تے پتہ نہیں کتنے گیا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ تانوں پتہ ہے بندہ کون سی؟ یا رسول اللہ سانو کی پتہ ہے کون ہے؟ آقا فرماندے نے ذاک جبرائیل اتاکم لیعلمکم دینکم، اے بندہ جڑا آیا سی جبریل سی، آیا اس واسطے سی کہ تانوں دین سکھا کے جائے، تانوں دین ہے سکھا کے جائے۔ ایتھے بات بڑی سمجھن والی ہے، میں گل کیتی ہے کہ اسی جبریل دی بھی گل نو اسی دین سمجھا گے نہیں اونی دیر تک جنی دیر تک سونے دی مہر نہیں ہوئے گی، اسی عام امتی دی بات نو کیویں دین سمجھ لئی۔ اللہ 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 اللہ، میرے پیغمبر فرماتے نے جبریل آیا سی تے آیا بھی اس واسطے سی کہ تانوں دین سکھا کے جائے۔ اچھا غور فرمانا، سوال ہے کہ جبریل آئے نے، سونا جبریل تشریف لے کر کے آیا بھی کتنے نے؟ مسجد نبوی دے اندر، وہ صحابہ بھی سارے اکٹھے نے، رش لگا ہے، اجتماع صحابہ دا جمع غفیر ہے۔ اللہ اللہ، تے جبریل دی زبان بھی کیڑی ہے؟ عربی، صحابہ دی زبان بھی عربی۔ غور فرمانا گل بڑی دور تک جا رہی ہے، زبان جبریل دی بھی عربی، صحابہ دی بھی عربی، سارے صحابہ اکٹھے بھی بیٹھے نے تے مسجد نبوی ہے، کائنات دی بہترین جگہ ہے مسجد نبوی ہے، تے جبریل نو چاہیدا تے اے سی کہ اوتھے ہی کھڑا ہو جاندا تے اوتھے ہی کھڑا ہو کے اعلان کر دیندا جی میں اج دین لے کے اے آیا جی، تے صحابہ نو کہہ کے تے اوتھے ہی مڑ جاندا۔ صحابہ نال جبریل نے گل کیتی، دسو نا یار بول دے، صحابہ نال جبریل نے گل صحابہ نال کیتی، کوئی نہیں، کتھے آیا ہے؟ میرے سونے پیغمبر دے قدماں سے، میرے سونے پیغمبر دے گوڑیاں دے نال گوڑا لا کے بیٹھا ہے، صحابہ نال گل نہیں کیتی، آ کے پیغمبر دے قلب اطہر تے دین نازل کیتا ہے، میرے پیغمبر نال گلاں کیتیاں نے، مہر میرے پیغمبر دے کولوں لگائی ہے، اور دسنا چاہتا ہے جبریل بھی یہ دسنا چاہتا ہے، اور دنیا جہان تے زندگی گزارنے والوں، میں جبریل بھی آ کے اپنی مرضی نال تہانوں دین نہیں دس سکدا جنی دیر تک سوہنے پیغمبر دی مہر نہیں لگے گی، اونی دیر تک او بات بھی دین نہیں بنے گی جنی دیر تک سوہنے پیغمبر دی زبان تو مہر
تے پھر یہ دسو کہ میں ایک امتی دی بات نو دین کیویں بنا، میں ایک عام شخص دی بات نو، ایک مولوی صاحب دی بات نو، ایک پیر صاحب دی بات نو میں دین کیویں بناواں؟ اللہ اللہ، میں اونی دیر تک کسی دی بات نو دین نہیں سمجھاں گا جنی دیر تک اس بات دے اوپر میرے پیغمبر دی مہر نہیں ہوئے گی، میرا سونا پیغمبر تصدیق نہیں کرے گا۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، سبحان اللہ، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں۔ آکھے آپ خدا جبریل تو جا، آکھے آپ خدا جبریل تو جا کے نبی نو لے آ، فلک سجدہ ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے میں پیغمبر دی بات نو دین سمجھنا وا، کیونکہ میرے پیغمبر دی زبان بول دیے تے رب دے اجازت نال بول دیے۔ اللہ اللہ، ذرا غور فرمانا، بات بڑی سمجھن والی ہے۔ مجھاں اسی چونے آ دودھ نکالنے آ، اگر اس دودھ دے اندر اسی مسجد دیاں پاک ٹوٹیاں دا پانی پا دیئے تے کیا او دودھ خالص رہے گا؟ مسجد دیاں ٹوٹیاں نے پاک جگہ ہے بھائی، کی ہو گیا ہے؟ پاک جگہ ہے نا، مسجد دیاں ٹوٹیاں دا پانی ہے، اگر یہ پانی پاواں گے تو دودھ خالص رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ اچھا جی، وہ دے چسی کوئی ڈیو مرنڈا 7 اپ پا دیئے تے پھر بھی خالص نہیں رہندا۔ اچھا جی، ہون اسی وہ دے وچ جی آب زمزم پا دیئے تے پھر کیوں؟ آب زمزم نال بھی دودھ خالص نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر، میرے شک ہے کہ سارے بھابی نے نا تے اس واسطے نہیں منتے کہ آپ نے زمزم پایا دودھ خالص نہیں رہتا۔ اور یارو آپ زمزم نالو کیڑا پانی پا کے آپ زمزم بھی پائیے دودھ خالص نہیں رہتا۔ معلوم ہویا کہ ملاوٹ جتنی بھی پاک ہوئے، جتنی بھی عظمت والی ہوئے، بدعت حسنہ ہوئے، بدعت تو بڑھ کے نیکی تو نیکی ہوئے، لیکن جدے اتے میرے پیغمبر دی مہر نہیں ہوئے گی، وہ بات دین بن سکتی نہیں بن سکتی۔ خالص دودھ وہی ہوئے گا جڑا تھنا دے اندروں نکل رہا ہے، تے خالص دین وہی ہوئے گا جڑے میرے محمد رسول اللہ دی زبان تو نکل رہا ہے۔ کسی آپ مولوی یا کسی پیر فقیر امام دی بات دین بن سکتی نہیں۔ خالص نو چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنے، ایک کم نے بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے مننے پیا، کنز کدوریاں دے کوئی کھائے چھان بورا، چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں، دودھ چھڑ کے مجھاں بوریاں دے سلسلہ انبیاء دے اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے۔ اسی طرح سن لو لوگو، اسی طرح سن لو لوگو، میرے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے، دین مکمل ہو گیا، اس دے اندر کوئی گنجائش نہیں۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ او کائنات دے اندر زندگی گزارنے والو، دین مکمل ہو گیا ہے، یہ دے اندر وعدے کاٹے دی کوئی گنجائش نہیں۔
اللہ اکبر 10 ہجری 9 ذی الحجہ دا دن ہے 10 ہجری ہے 9 ذی الحجہ ہے جمعہ دا دن ہے میدان عرفات ہے میرے پیغمبر اپنی اونٹنی دے اوپر تشریف فرما نے اور خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے نے 1.25 لاکھ صحابہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول موجود نے اللہ اللہ آسمان تو جبریل تشریف لے کر کے اوندے نے فرماتے نے سونیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی اے میرے پیغمبر سونیان اللہ نے آج دین مکمل کر دیتا ہے اپنی نعمت مکمل کر دیتی ہے شریعت مکمل ہو چکی ہے اس دین دے اندر اس کائنات دے اندر اس دین دے اندر نہ کوئی ہون وعدہ کر سکتا ہے نہ کوئی کاٹا کر سکتا ہے دین دے اندر جڑا بندہ اپنی مرضی نال وعدہ تے کاٹا کرے گا وہ بندہ مردود ہو سکتا ہے وہ مسلمان رہ سکتا نہیں اللہ اکبر توجہ فرمانا میرا سونا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع اونٹنے کے اوپر تشریف فرما ہے اور انج نا آسمان کی طرف نظراں اٹھا کے میرا سونا پیغمبر توجہ انج آسمان کی طرف میرے سونے پیغمبر نظراں اٹھا کے نا تے اللہ نو گواہ کر کے کہہ رہے نے اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد آپ نے ایک 3 دفعہ ایک کلمات بیان فرمائے نے اے اللہ تسی گواہ ہو جاؤ اللہ تسی گواہ ہو جاؤ اللہ تسی گواہ ہو جاؤ 3 دفعہ ارشاد فرمایا اور 4تھی دفعہ فرمایا اے میرے صحابہ تسی بھی گواہ ہو جاؤ اللہ دے رسول قاضی گواہی مانگ رہے ہو آقا فرماندے نے گواہی اس چیز دی تسی گواہ ہو جاؤ کہ جڑا دین اللہ دی طرفوں آسمانہ تو میرے محمد رسول اللہ کے اوپر نازل ہویا ہے میں بغیر کسے وعدے تو بغیر کسے کاٹے تو جی میں نازل ہویا میں اوہی اگے پہنچا دیتا میں اوہی اگے دین اوہی اگے پہنچا دیتا ہے اللہ اللہ میں سوال کرنا چاہنا میں پوچھنا چاہنا کہ جڑا دین میرے پیغمبر دے سینے تے نازل ہوئے اللہ رب العالمین نے اس دین دے اندر میرے مصطفیٰ نو بھی وعدہ کاٹا کرن دی اجازت نہیں دیتی اور مولوی صاحب تینوں اجازت کیویں مل گئی دین دے اندر اپنی مرضی پیدا کرن دی اجازت تینوں کس طرح مل گئی ہے میرے پیغمبر نو اجازت اس چیز ملی اللہ دے پیغمبر فرماتے نے میں جڑا اللہ نے حکم کیتا ہے میں وہی تواڈے سامنے پیش کر دیتا ہے اپنی مرضی کچھ نہیں کی اللہ اکبر اللہ پاک سانو دتا ہے دین کامل اینو ودان کٹان دی لوڑ کی ہے ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے پھر ہدایا لیان دی لوڑ کی ہے فتوے جے کنز کدوری وچوں ویکھنے نے پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے جدا دودھ کھلونا نہ ملے یارو انہوں دئی جمان دی لوڑ کی ہے کہ سنو ذرا دھیان نال غور فرمانا جدوں پڑھ لیا لا الہ الا اللہ پھر غیراں ول جان دی لوڑ کی ہے جدوں پڑھ لیا لا الہ الا اللہ پھر غیراں ول جان دی لوڑ کی ہے اللہ اللہ توجہ فرمانا اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اے میرے پیغمبر انہاں نو دس دیو کہ اللہ اور اس دے رسول دی فرما برداری کرنی اللہ اکبر قیامت دا دن ہوئے گا نا اے لوگ جڑے اپنی مرضیاں دین کے اندر اپنی مرضیاں کرتے ہیں اسی اللہ کو پوچھنے ہاں اے میرے اللہ قرآن دے اندر تیرے کوئی ایسے الفاظ ہے نے کہ جڑے انہاں لوگاں دے بارے دے اندر دسے جان کہ جڑے لوگ اپنی مرضی دین دی کردے دین دے اندر اپنی مرضیاں کردے نے انہاں دے بارے دے اندر تیرا اللہ کی حکم ہے اللہ فرماندے نے وَيَوْمَ
يعز الظالم ويوم يعز الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. اللہ فرماندے نے یا ویلاتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ایک قیامت کا دن ہوئے گا، اے ظالم لوگ ظالم وہ نے جڑا دین تے اندر وعدہ کاٹا کر رہے ہیں، اللہ انہاں نو ظالم کہہ رہے ہیں. اے ظالم لوگ قیامت دے دن اپنے ہتھاں نو چک وڈ وڈ کے اے جناب آکھن گے اللہ اللہ لم اتخذ فلانا خلیلا. ہائے افسوس اسی انہاں مولویاں دیاں گلاں دے اوتے عمل نہ کیتا ہوندا، اسی انہاں لوگاں دیاں گلاں نو منیا نہ ہوندا، اج اسی ذلیل و رسوا نہ ہوندے. لقد اضلنی، قرآن دے الفاظ نے، قرآن دے لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. اللہ فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، اے لوگ جڑے اج اپنے پیرا فقیراں دے مغرب کو پھرتے رہے نا، اے لوگ قیامت والے دن آکھن گے، اج نہیں آکھن گے، اے قیامت والے دن آکھن گے لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. اے اللہ سانو تے انہاں نے گمراہ کر دیتا سی، سانو تے جڑے رستے دے اندر اے لگا دے رہے اسی اونجی چل دے رہے، سانو کی پتا سی. اللہ اللہ توجہ فرمانا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی، حضرت عمر فاروق، وہ بول دے نہیں گل درد عمر کے نام تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی، انہاں دے کول ایک بندہ آیا. غور فرمانا، جی میں بات کر رہا نا یہ اندر بہت بڑی ایک نقطہ ہے، ذرا توجہ کرنا اس پہ. حضرت عمر دے کول ایک بندہ آیا، کہنے لگا ایک مسئلہ پوچھنا ہے. عمر فرماندے نے دس کیڑا مسئلہ ہے؟ دسو امیر المومنین، اگر غلطی نال کسی بندے دا ہاتھ کٹ دیتا جائے، کوئی بندہ کسی دا ہاتھ وڈ دے وے تے او دی دیت کی ہے؟ حضرت عمر فرماندے نے او دی دیت 50 اونٹ او دی دیت ہے. اگر ایک ہاتھ کٹ دیتا جائے 50 اونٹ او دی دیت ہے. تے پوچھن لگا اے عمر اگر خالی کلا انگوٹھا کٹ دیتا جائے تے پھر؟ عمر فرماندے نے 15 اونٹ. اے انگلی کٹ دیتی جائے 10 اونٹ، اے کٹی جائے پھر بھی 10 اونٹ، اے اگلی چھوٹی انگلی کٹی جائے چھوٹی دے نال تے اے دے 9 اونٹ، تے جیڑی سب تو چھوٹی ہے فرماندے نے اے دے 6 اونٹ. ٹوٹل کنے بن گئے؟ 50. ٹوٹل 50 اونٹ نے. اچھا بندے نے گل سنی تے چلا گیا. عمر نے نا، حضرت امیر المومنین نے انج کر کے پنجا چھاپیا کاغذ دے اوتے تے نال ہی اگے انگلیاں تے نال لکھ دیتا 15 10 10 9 تے 6 لکھ کے نا سین کیتے، مہر لگا دیتی تے 22 لاکھ مربع میل دے اندر جتنے بھی جج عدالتاں نے نا سارے دے اندر اے اپنا قاصد بھیج دیتا کہ جاؤ اے میرا فتویٰ لے جاؤ تے جنہیں بھی فیصلہ کرنا ہے نا جج نے تے فتوی عمر دے نال فیصلہ کرنا ہے ایس فیصلے دے اوپر. غور کریا جی، میرے امتی نو، میرے امیر نو، میرے جناب امام نو کس طرح کس نے اختیار دیتا ہے دین دے اندر وعدہ کاٹا کرن دا. اور عمر کون شخصیت نے؟ او شخصیت عمر جنہیں بارے دے اندر میرے پیغمبر نے فرمایا ہے لو کانا بعدی نبیجن لکانا عمر ابن الخطاب، اگر میرے تو بعد
کوئی نبی آنا ہوندا تے عمر بن خطاب ہوندے. عمر بن خطاب انہاں نے جناب فتویٰ بھیج دیتا. مصر دے عدالت دے اندر فتویٰ پہنچیا، جج صاحب پڑھ رہے نے، نال ہی کرسی دے اوپر نا حضرت عوف جلیل القدر صحابی نے میرے پیغمبر تے حضرت عوف تشریف فرمانے تے اے فتویٰ پڑھ رہے نے تے عوف پوچھدے نے کہ ایک ہی ہے. کہنے لگے جی عمر دا فتویٰ آیا ہے تے اس طرح کر مینوں ہی لیا دکھا. حضرت عوف نے دیکھیا تے جدوں پڑھیا نا حضرت عوف انہاں دا چہرہ غصے دے نال سرخ ہو گیا اور فرماندے نے عمر نے فتویٰ بھیجیا ہے. جی عمر نے بھیجیا ہے. جلدی دے نال حضرت عوف گھوڑے دے اوپر بیٹھے نکل گئے. آپ مدینے کتنے دنوں کا سفر کر کے مدینے پہنچے. عمر دے کول آئے، حال احوال پوچھیا. عمر کی حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک جی، خیر خیریت ہے. عمر اے فتویٰ تیرے؟ جی میرے. سین تیرے نے؟ جی میرے نے. اے عمر مور بھی تیری ہے؟ عمر فرماندے نے مور بھی میری ہے. گل کی ہے؟ حضرت عوف فرماندے نے توجہ فرمانا، اپنے امام کی بات جو پیغمبر کی بات تو اگے سمجھنے والے. حضرت عمر فرماندے نے گل کی ہے؟ عوف فرماندے نے اے عمر میرے پیغمبر نے ایک ہاتھ دی دیت 50 اٹھ مقرر کی ہے، ہر انگلی دا 10 اونٹ مقرر کی ہے، برابر برابر. مینو اے دس میں تیرا فتویٰ مننا کہ پیغمبر دی بات نہ مننا؟ میں تیرا فتویٰ مننا کہ پیغمبر دی بات نو مننا؟ حضرت عمر جدو بات سنیا تے لرز گئے. فرمایا مینو نہیں پتا کہ حدیث پیغمبر دی، اور اگر حدیث نہیں پہنچتی تے صحابہ کو بھی نہیں پہنچتی. ابو حنیفہ تے بڑی دور دی گل ہے. آج اسی آنے آدم کے رفع الیدین کریا کرو، پیغمبر دی سنت ہے. ہاتھ سینے دے اوپر بندو، پیغمبر دی سنت ہے. اسی آنے آ کے پاؤ ایک دوسرے دن ملا کے کھڑے ہوو، پیغمبر دی سنت ہے. اسی کہنے ختم چلیسویں اے غیر چیزاں نے، اے پیغمبر دا طریقہ نہیں. تیرے امام کو کس نے اختیار دیتا ہے کہ یہ کم کر؟ اللہ اکبر. حضرت عمر نے فوراً اپنی بات نو تو کٹ کے تے دوبارہ قاصد بھیجیا اور فرما دیتا کہ عمر کو غلطی ہوئی ہے، آج تو بعد جن نے فیصلہ کرنا ہے محمد دی حدیث نال کرنا ہے، عمر دے فتوے نال نہیں کرے گا. اللہ اکبر. 73 فرقے بنے، 73 فرقے بنے. 72 لوگوں نے دین دا بیڑا غرق کیتا. ایک سیدھا رستے دے اوپر میرے پیغمبر دا فرمان ہے کہ ایک فرقہ درست ہوئے گا جڑا میرے اور میرے صحابہ دے طریقے دے ہوئے گا. 72 لوگوں نے دین دے اندر کمی بیشی کیتی، تباہ کر دیتا، بیڑا غرق کیتا. لوگوں نے دین دے اندر بگاڑ پیدا کیتا، دین دے اندر بدعات شامل کی دیا. کسی نے نماز شروع کرن تو پہلو نیت اپنی مرضی نال، زبان تو نیت شروع کر لے، اپنی مرضی نال نیت بنا لے. خدا دی قسم میرے پیغمبر دی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نیت دے کوئی نہیں، یہ تیری اپنی مرضی. اگر جماعت امام کروا رہے ہیں تے پیچھے کھڑے ہو کر سورت فاتحہ نہیں پڑھ رہے، اپنی تیری مرضی. رفع الیدین نہیں کرنا، تیری اپنی مرضی. نماز دے اندر تیری اپنی مرضیاں، اذان دے اندر صلاۃ و سلام تو ابتدا دے اندر پڑھنا ہے، تیری اپنی مرضی. میرے پیغمبر نے بلال نو درود بعد دے اندر پڑھایا ہے، تیری اپنی مرضی ہے. روزے دے اندر تیری اپنی مرضیاں، زکات دے اندر تیری اپنی مرضیاں، جناب درود و سلام دے اندر تیری اپنی بدعات نے. ایک جنازے دے اندر جنازہ پڑھتا ہے نا، اے میت دے نال آخری ملاقات کر رہے ہیں، جنازہ پڑھ رہے ہیں اور کتنی خیانت کر رہے ہیں.
کتنی خیانت کر رہے ہیں. جنازہ پڑھ رہے ہیں صرف 30 سیکنڈ دے 30 سیکنڈ دے اندر جنازہ، اور 30 سیکنڈاں دے اندر تے درود پاک نہیں پڑھیا جاتا. تو 30 سیکنڈاں دے اندر جنازہ پڑھ لیا. جنازے دے اندر نہ درود پڑھنا ہے، نہ جنازے دے اندر فاتحہ پڑھنی ہے، نہ جنازے دے اندر دعا پڑھنی ہے. اور تو آنا کہ بابی درود و سلام نہیں پڑھتے، جنازہ تو کس طرح پڑھ رہے ہیں اللہ اللہ. اور جنازے دے اندر بھی تیریاں اپنیاں مرضیاں ختم تے، تیریاں اپنیاں مرضیاں کلا تے، تیریاں اپنیاں مرضیاں چالیسویاں تے، سلانیاں تے، تیریاں اپنیاں مرضیاں اے جناب دربارہ تے، تیریاں اپنیاں مرضیاں. میرے پیغمبر نے تے حضرت علی نو بھیجیا سی کہ جاؤ علی کئی لے جاؤ تے جا کے جیڑی قبر اچھی نظر آندی ہے انہوں ڈا دے، انہوں چھوٹا کر دے. تو اتنے بڑے دربار بنا کر کے بیٹھے اپنی مرضی اے شرک کرنا ہے تو اپنی مرضی اے جناب پورس لگانا ہے، اپنی مرضیاں میلے لگانا ہے، تیری اپنی مرضیاں گلے دے اندر تعویذ پہننا ہے، اپنی مرضیاں اے منگل سوتر دی طرح تعویذ لٹکانا ہے، تیری اپنی مرضیاں جمعراتاں مولویاں نو دینا ہے، تیری اپنی مرضیاں محرم دی 10 تاریخ نو جا کے قبراں دے اوپر روڑے پانا ہے. اور 10 تے صحیح کوئی ایک حدیث لا کر کے دکھا، میرے پیغمبر دی کوئی ایک حدیث لکھا کے دکھا کہ جڑی 10 محرم نو آپ نے فرمایا ہوئے کہ جاؤ جی قبرستان دے اندر 10 محرم نو جایا کرو. اے بھی تیریاں اپنیاں مرضیاں، اے پیری بری تھی تیری اپنی مرضیاں، قرآن پڑھن پڑھان دے اندر تیری اپنی مرضی، حدیث نو تو مننا کوئی نہیں، ایتھے بھی تیری اپنی مرضی. 12 ربیع الاول تے جڑے تو لطف کرنا ہے، جڑے تو جشن کرنا ہے، ایتھے تیری اپنی مرضیاں. نبی نو تو زندہ کہنا ہے، تیری اپنی مرضیاں. نبی دی وفات نو نہیں مندا، تیری اپنی مرضیاں نے. میرے پیغمبر دیاں تے ازواج بیوہ ہو گئی سن، میرے پیغمبر دی تے قبر بنائی گئی ہے، میرے پیغمبر نو تے صحابہ نے دفن کیتے، اور دین دے اندر تیری اپنی مرضیاں. اے عالم الغیب تو کہنا ہے تیری مرضی، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، دستگیر، جناب غوث الاعظم، گنج بخش، رنج بخش، فیض عالم. اے تقلید دا پٹا تیرے گلے دے اندر، یہ تیری اپنی مرضی. شادیاں دے اوپر تیری اپنی مرضی، غمیاں دے اوپر تیری اپنی مرضیاں، فوتگیاں دے اوپر تیری اپنی مرضیاں. کہنا دا حق تو دینا کوئی نہیں، ایتھے تیری اپنی مرضی، سارا دین تیری اپنی مرضی دا. تے بات کے اندر کہندا کی ہے میں عاشق رسول ہاں. میں تینوں کیویں من لاواں تو عاشق رسول ہے؟ میں دساں کون ہے تو؟ صرف ایک حدیث آقا فرماندے نے من اطاعنی داخل الجنہ و من عصانی فقد ابا. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا قیامت والے کچھ لوگ ایسے نے کہ جڑے جنت دے اندر جان تو خود انکار کر دیندے نے. صحابہ کہن لگے یا رسول اللہ او کیڑے بد نصیب بندے نے جڑے جنت دے اندر جان تو خود انکار کرن گے؟ آپ نے فرمایا جیڑا میری نافرمانی کرے گا، میری حدیث نو نہیں منے گا، میرے طریقے تے عمل نہیں کرے گا، وہ جنت دے اندر جان تو انکار کر رہے. تیری اپنی مرضی، جنت تے جان تو انکار کر لیتے تیری اپنی مرضی. کرے گر غیر بت کی پوجا تو کافر، کرے گر غیر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر. مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے. نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے. مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں. نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. تو حالے بھی مسلمان لگا پھر رہے. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے.
نبی دی اطاعت بنا کہلانی قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی. اللہ اکبر. میں آگے بات کی